وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنا چہرہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ اوف اللہ، کیا حسن دیا ہے اللہ تو نے مجھے۔ میرب اپنا چہرہ دیکھتے ہی مسکرا رہی تھی۔ جتنا پیارا اس کا چہرہ تھا، اس کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ساتویں آسمان سے بھی اوپر، اگر کوئی آسمان ہے، اس پر چڑھ کر بیٹھ جائے، مگر کیا ہی کر سکتی تھی بیچاری، زمین پر ہی بیٹھنا پڑتا تھا۔ منہ پھلائے اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ گلابی گلابی گال پھول کر مزید خوبصورت لگ رہے تھے۔ اوف اللہ، کتنا دل کر رہا ہے نا تیار ہونے کا۔ وہ ڈریسنگ پر سجے طرح طرح کے میک اپ کو دیکھتی گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ بچپن سے ہی میک اپ کا بہت شوق تھا، اس لیے جب بھی مارکیٹ جاتی اپنے ساتھ اچھا خاصا میک اپ لے کر آتی، مگر کچھ بھی لگا نہیں پاتی تھی۔ شمائلہ بیگم سختی سے اس کو میک اپ کے لیے منع کرتی تھی۔ پہلے ہی اتنی خوبصورت تھی، اوپر سے میک اپ کر لیتی تو قیامت ڈھاتی تھی۔ اوف اللہ، اماں آپ کو بھی اللہ پوچھیں کتنی محبت سے یہ میک اپ جمع کرتی ہوں نا میں، مگر ایک آپ ہے، مجال ہے جو مجھے تیار ہونے دے دیں۔ وہ اپنی ماں کے بارے میں سوچتی اپنے منہ کو مزید پھیلا گئی۔ پھولا ہوا منہ مزید پھول کر اب لال ہو گیا تھا۔ ہاں مگر اماں تو خالہ کے یہاں گئی ہوئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے تالی بجانے لگی۔ اس سے اچھا اس کے پاس اور دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس کی ماں خالہ کے گھر گئی تھی، رات سے پہلے تو واپس آنا نہ تھا۔ اپنی ماں کو اور اپنی خالہ کو وہ اچھے سے جانتی تھی، جہاں ملتی تھی ایسا لگتا تھا برسوں بعد ملی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے فیس پاؤڈر اٹھا کر اپنے فیس پر لگانے لگی۔ تھوڑے سے پاؤڈر سے ہی میرب کا چہرہ چمکنے لگا تھا۔ اف، کیا حسن پایا ہے تو نے میرب۔ اس کو پھر سے اپنے حسن پر غرور ہوا۔ خوبصورت اتنی تھی کہ کوئی دیکھ لے تو دوبارہ مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو جاتا تھا، اتنا حسن پایا تھا اس نے۔ اب وہ بلش آن سے اپنے گالوں کو دمکا رہی تھی۔ گلابی گال بلشر کی وجہ سے اور گلابی ہو گئے۔ وہ مسکرا مسکرا کر ہر زاویے سے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اف، اپنا چہرہ دیکھتے ہی اس کو شرم آنے لگی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے ڈریسنگ ٹیبل سے میرون لپسٹک اٹھاتی اپنے لبوں پر اس میرون لپسٹک کا کوٹ کرنے لگی۔ 3-4 بار لپسٹک کا کوٹ کرنے کے بعد وہ مکمل تیار تھی۔ ان 3 چیزوں نے اس کے حسن کو نکھار کر آفت بنا دیا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس کی اپنی نگاہ اس کے اوپر سے ہٹ کر نہیں دے رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو مسکرا کر دیکھتی کھڑی ہوئی۔ اب پتہ چلا اماں کیوں مجھے تیار نہیں ہونے دیتی، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر میں تیار ہو گئی تو کسی کی نظر مجھ پر سے ہٹے گی ہی نہیں۔ وہ مسکراتی جاتی اور اپنا چہرہ دیکھتی جاتی۔ اماں نہیں تھی، اب اتنا تو وہ کر ہی سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کہاں جانا تھا، کیا کرنا تھا، وہ سب بھول گئی۔ یا تھا تو بس اپنا چہرہ۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ تبھی اس کا دروازہ دھاڑ سے کھولتی اس کی سہیلیاں اس کے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کو آئینے کے آگے اتنا شیار ہو کر بیٹھے دیکھ سب کے منہ حیرانگی سے کھل گئے تھے۔ ایک کاجل تک لگانے کی اس کو اجازت نہ تھی، اور وہ تھی کہ تیار ہو کر لپسٹک وغیرہ لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی ساری دوستیں حیرت سے منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی دوستوں کو دیکھتی اترانے لگی۔ اتنی پیاری لگ رہی تھی، اترانا تو بنتا ہی تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ اپنی آنکھیں پٹ پٹاتی اپنے دوپٹے کو انگلیوں پہ لپیٹتی بولی۔ فائزہ جو اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جھٹکا کھا کر سیدھی ہوئی۔ اے میرب، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تجھے معلوم ہے نا کہ تجھے اپنے گھر میں کاجل تک لگانے کی اجازت نہیں، اور تو ہے کہ بن ٹھن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ جانتی ہے نا اگر آنٹی نے تجھے اس حال میں دیکھ لیا تو وہ پھر تیرا کیا حال کریں گی؟ فائزہ اس کو دھمکاتی اس کی کرسی کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی۔ ارے چھوڑو اماں کو، اماں کا بس چلے تو اماں تو مجھے کھل کر سانس بھی نہ لینے دے۔ اب بنتا کیا ہمیشہ ایسے ہی رہے؟ دیکھو تو ذرا میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ وہ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتی بولی۔ اس کے پیچھے کھڑی فائزہ نے بھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا۔ خوبصورت سی میرب کے آگے فائزہ بالکل نارمل صورت کی تھی۔ فائزہ کو اپنا آپ بالکل پھیکا پھیکا لگنے لگا۔ بہت پیاری لگ رہی تو فائزہ اس کے گال نوچتے بولی۔ تو بھی بہت پیاری ہے، اب بول، اگر تجھے آنٹی نے اس حال میں دیکھ لیا پھر وہ کیا کریں گی تیرا؟ وہ اس کی کرسی کے برابر کرسی رکھتی پھیل کر اس کی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ارے یار، اماں ہوتی تو میں بھی تیار نہ ہوتی۔ اصل میں اماں گئی ہوئی ہے خالہ کی طرف، اس لیے میں اتنا تیار ہو گئی، ورنہ تم کو تو معلوم ہے مجھے اماں سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ وہ بیچارگی سے بولی۔ اس کی بات پر فائزہ کی ہنسی نکل گئی۔ واقعی وہ اپنی ماں سے بہت ڈرتی تھی۔ اچھا چل چھوڑ، تو گئی نا کہ یار خوشی منا، اور تو بھول گئی ہے کہ آج ہمیں کھیتوں کی سیر کے لیے جانا تھا۔ اوے اللہ، وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتی دوہری ہو گئی۔ اتنی بڑی بات وہ کیسے بھول گئی؟ دیکھ میرب، کوئی ڈرامہ نہیں کریو، پہلے ہی اتنے دنوں بعد جا کر اجازت ملی ہے۔ چل چادر اوڑھ، منہ کو چھپا، ایسے ہی چل۔ نہیں بھائی، اتنا تیار ہو کر میں کیسے نکل سکتی ہوں باہر؟ اماں تو مجھے گھر میں باہر نہیں جانے دیتی، اتنا تیار ہو کر باہر کیا خاک جانے دیں گی؟
ابھی تو تو نے کہا کہ خالہ تیری خالہ کے گھر گئی ہوئی ہے. تو اٹھ، اس سے اچھا موقع دوبارہ نہیں ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شہزادہ جو اس حال میں دیکھ لے اور تجھے پسند کر لے. فائزہ اس کو مکھن لگاتے بولی، اور اس کی اس بات پر وہ اچھل کر سیدھی ہوئی. ہاں یار، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. کتنا مزہ آئے گا نا کہ اگر ایسے مجھے کوئی شہزادہ دیکھ لے اور مجھ سے محبت کر لے. چل فائزہ چل، پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج میرے شہزادے سے ملاقات ہونے والی ہے. وہ بھاگ کر بستر سے اپنی کالی چادر اٹھا کر اس کو اچھے سے اپنے اوپر لپیٹ گئی. کچھ زیادہ ہی پرجوش تھی وہ، شاید واقعی شہزادہ ملنے والا تھا. اس کی بات پر فائزہ کے منہ سے ہنسی نکلی. خواب و خیالوں میں زندہ رہنے والی اس کو اپنی یہ دوست بہت پیاری تھی. وہ کالی چادر سے اپنے منہ کو اچھی طرح ڈھکے حویلی سے باہر آئی تھی. فائزہ اس کو منہ ڈھکتے دیکھ اپنے چہرے کو مسلتی اس کے پاس آئی. کیا ہو گیا، منہ کیوں ڈھک رہی ہے؟ خالہ تو کہیں بھی نہیں. پھر تو کس سے پردہ کر رہی ہے؟ یہ تمہیں نہیں پتا ہمارے گھر کے ملازم کتنے تیز ہیں. ابھی اگر مجھے دیکھ لیں گے نا اتنا تیار، تو اماں سے شکایت لگا دیں گے. سارے کے سارے شکایتی ٹٹو ہیں. جو چوکیدار کو گھور کر دیکھتی بولی، سب سے زیادہ کام خراب اس کا یہ چوکیدار ہی کیا کرتا تھا. جب الٹا کام کرتی تب نفیسہ بیگم کو جا کر شکایت لگاتا. اس کا بس چلتا تو وہ سب سے پہلے اس گھر سے اس چوکیدار کو ہی فارغ کر دیتی. مگر اب وہ کر ہی کیا سکتی تھی؟ اس کے ماں باپ کو اس چوکیدار پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ تھا. وہ پھر سے چوکیدار کو گھورتی اپنے چہرے کو اچھے سے ڈھک گئی. غلطی سے اگر کہیں یہ گھونگھٹ چہرے سے سرک جاتا تو اس کی ہڈیاں نہیں بچنی تھی. وہ شیرنی کی نگاہ سے چوکیدار کو گھورتی تیزی سے حویلی کے سامنے سے گزر گئی. تھوڑا آگے جاتے ہی اس نے گہری سانس لے کر اپنا گھونگھٹ چھوڑ دیا. ہوا سے گھونگھٹ سر سے بھی سرک گیا تھا. ریشمی بال ہوا سے اڑنے لگے. وہ اپنے بالوں کو سنبھالتی چادر کو اچھے سے اپنے اوپر کرتی تیزی سے چلنے لگی. فائزہ اس کو دیکھتی مسکرا رہی تھی، کسی شفاف ابر نیسا کے قطرے کی مانند. اس کی دوست کا حسن تھا. وہ ہمیشہ اسے اپسیٹ ہوئی تھی. اوئے، میں نے سنا ہے وہاں پر کوئی نیا سردار آیا ہے جس کو سردار بنا رہے ہیں، چلے وہاں. شمائلہ تیزی سے آتی بولی. اس کی بات سنتے میرا فوراً سے بھی پہلے تیار ہو گئی. اس کو ہمیشہ سے گاؤں کے سرداروں کو دیکھنے کا بہت شوق رہا تھا. خیر، اس سے پہلے تو اس کے دادا ہی اس گاؤں کے سردار تھے، مگر آج صبح ہی اس نے اپنے دادا کے منہ سے سنا تھا کہ وہ اب کسی اور کو سردار بنا رہے تھے، اور جس کو بھی وہ بنا رہے تھے اس کو دیکھنے کا اس کو شوق چڑھا تھا. ہاں ہاں چل شمائلہ، میں تو تیار ہوں چلنے کے لیے. وہ فوراً سے بھی پہلے تیار ہو گئی تھی. تو یہ روپ لے کر وہاں جائے گی؟ جانتی نہیں کہ تیرے آدھے سے زیادہ خاندان وہیں پڑا ہوگا؟ فائزہ نے اس کو ٹوکا. ارے یار، منہ چھپا لوں گی اور چھپ کر دیکھوں گی. سامنے سے جا کر کون دیکھ رہا ہے؟ تو بھول گئی ہے شاید ہمارے گاؤں میں کسی بھی مرد کو یوں سامنے سے جا کر نہیں دیکھا جاتا. چھپ کر دیکھوں گی. اس کی بات پر فائزہ اس بات میں سر ہلا گئی. اور ویسے بھی اگر سب راضی تھے تو وہ کیوں کسی کا پلان خراب کرتی؟ وہ سب اچھے سے اپنی چادروں کو صحیح کرتی تیزی سے پنچایت کی جانب جانے لگی. گاؤں کی ہر پنچایت اسی جگہ پر ہوتی تھی جہاں پر آج کسی دوسرے انسان کو سردار بنایا جا رہا تھا. تقریباً 15 منٹ چلنے کے بعد وہ شامیانے کے آگے آ کر رک گئی. بس میرا اس سے آگے جائیں گے تو تمہارے لیے خطرہ ہے. بس یہیں سے دیکھتے ہیں. ہٹو تم لوگ. کیا خاک نظر آ رہا ہے؟ او بی بی، صاف تو نظر آ رہا ہے کہ کوئی لڑکا بیٹھا ہوا ہے. شمائلہ کی بات پر وہ اچھلتے ہوئے شمائلہ کی جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی. اگر ایسا ہے تو تم لوگ تھوڑا اور آگے چلے جاؤ، میں یہاں سے دیکھتی ہوں. وہ سب کو ہاتھ سے پیچھے کرتی سامنے دیکھنے لگی. دیکھتے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی. کالے کلر کی شلوار قمیض میں وہ مرد جو کوئی بھی تھا بڑا بھلا معلوم ہو رہا تھا. اس کو دیکھتے میرب کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی. اوف فائزہ، کتنا خوبصورت ہے یہ لڑکا. اوف اللہ، سردار کیا اتنے پیارے ہوتے ہیں. وہ اپنے بائیں حصے پر ہاتھ رکھے سامنے ہی دیکھے جا رہی تھی. دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ اس بھلے مرد سے نظریں ہٹانے کا. گھر سے کم ہی نکلتی تھی اور ہمیشہ سے ہی زیادہ کسی سے لینا دینا نہیں رہا. نہ نفیسہ بیگم نے رکھنے دیا، مگر اس شخص کو دیکھ کر دل ہی نہیں کر رہا تھا نظر ہٹانے کا. کتنا پیارا تھا نا وہ. اس کے کندھے پر لپٹی شال کو دیکھ کر وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی. فائزہ اس کی نظریں اسی پر ٹکی دیکھ مسکرائی. میرب کچھ خدا کا خوف کر کیا اسی کو ہی دیکھتی رہے گی؟ اب اس کی بات پر میرب سیدھی ہوتے اس کو دیکھنے لگی. قسم سے فائزہ، اگر مجھے معلوم ہوتا نا کہ سردار اتنے پیارے ہوتے ہیں تو قسم سے میں اب تک سارے سرداروں کو دیکھتی. مطلب کہ یار دیکھو تو کتنا پیارا ہے. کتنے پیارے پیارے اس کے گال ہیں، اتنی پیاری اس کی داڑھی ہے، اور اوپر سے یہ کپڑے اس کے اوپر کتنے پیارے لگ رہے ہیں. اتنے بھی پیارے نہیں لگ رہے جتنے تجھے لگ رہے ہیں. شمائلہ منہ بنا کر بولی. اندھی ہو گئی ہے تو شمائلہ، ذرا آنکھیں کھول کر دیکھ. بلکہ بھلا تو کیوں دیکھے گی؟ بس میں ہی دیکھوں گی. ہائے اللہ، مجھے تو اس سے محبت ہو گئی ہے. وہ اپنے دل کو دھڑکتے پا کر بری طرح سرخ ہوئی تھی.
فائزہ اس کی حرکتیں دیکھتی مسکرانے لگی۔ اچھا چل، بس ختم ہونے والی ہے یہ پنچایت، اس سے پہلے ہمیں پہنچنا پڑے گا، ورنہ تیرے دادا کے ہاتھوں خیر نہیں ہے۔ ارے جاؤ تم لوگ، اب خیر بھلا چاہیے بھی کس کو؟ پتہ نہیں دوبارہ کب اس شخص کو دیکھ سکوں، تھوڑا اور تو دیکھ لو۔ وہ اپنی آنکھوں میں حسرت بھرے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھے جا رہی تھی، جانتی ہی نہیں تھی کہ سامنے بیٹھا شخص اس کا بہت قریبی تھا، شاید بہت زیادہ قریبی۔ اللہ، میرے ابا بھی یہی ہیں، شمائلہ چلائی تھی۔ چل فائزہ، میں تو جا رہی ہوں، اگر غلطی سے بھی ابا نے مجھے یہاں دیکھ لیا نا تو میری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ شمائلہ اپنے ساتھ 2 سہیلیوں کو لیتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ فائزہ اپنی ہتھیلی مسلتے وہیں کھڑی رہ گئی۔ اپنی دوست کو چھوڑ کر جانا اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پنچایت سے سب کو نکلتے دیکھ میرب کو ہوش آیا۔ چل میرب، پیٹے گی کیا؟ آ رہے ہیں سب۔ فائزہ کے چلانے پر وہ بھی طریقے سے اپنے چہرے کو چادر میں ڈھکتے ایک آخری بار اس شخص کو دیکھتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ جاتے جاتے بھی وہ مڑ مڑ کر اس کو دیکھنا نہیں بھولی تھی۔ پتہ نہیں دوبارہ ملاقات کب ہو، اس کا دل اداس سا ہو گیا تھا۔ نئی محبت کی تھی، پتہ نہیں کیا آگے ابھی سہنا تھا۔ جلدی چل فائزہ، ابا پیچھے ہی آ رہے ہیں، خدا کی قسم اگر ابا کو معلوم ہو گیا کہ ہم لوگ یہاں تھے تو ابا پتہ نہیں کیا کریں گے۔ میرب ڈرتے ڈرتے بولی۔ تو کیوں ڈر رہی ہے؟ تو نے تو پیار کیا ہے نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کہہ رہی تھی کہ تیرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے ہونے دے، تو بس اسی کو دیکھنا چاہتی تھی، فائزہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ اس کا طنز میرب آسانی سے پی گئی۔ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ، سب اس کو سمجھا رہے تھے کہ چل لے مگر مجالے کہ وہ چلی ہو، محبت نے ہوتے ہی کام خراب کر دیا تھا۔ وہ اس شخص کا چہرہ اپنی نگاہوں میں جماتی پھر سے مسکرائی۔ جو بھی ہو فائزہ، تھا وہ بہت خوبصورت، ہاں معلوم ہے مجھے، بس مگر اتنا بھی نہیں تھا کہ تمہارا یہ حشر ہو جائے۔ حویلی کو سامنے دیکھتے دونوں نے سکھ کی سانس لی تھی۔ چل تو زیادہ نہیں بول۔ وہ فائزہ کے کندھے پر نوچتی تیزی سے حویلی کی جانب بھاگ گئی تھی، جبکہ پیچھے کھڑی فائزہ اس کو دل ہی دل میں کوستے تیزی سے اپنے گھر کی جانب چلی گئی۔ اس چیز کا حساب وہ اس سے بہت جلد برابر کرنے والی تھی، مگر ابھی نہیں۔ حویلی کے باہر چوکیدار کو کھڑے دیکھ وہ جلدی سے اپنا چہرہ کور کرتی دروازہ عبور کر گئی تھی۔ شکر تھا کہ اس موٹے سانڈ چوکیدار نے اس کو نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ شکایتی ٹٹو رات تک شکایتی لیٹر لے کر ماں کے پاس پہنچ جاتا۔ وہ جلدی اپنے کمرے میں جاتی، اپنا منہ دھونے لگی۔ پنچایت سے اس کے گھر والے واپسی آ رہے تھے، اگر اس کو اس حال میں کوئی دیکھ لیتا تو اس کی قبر سب سے خوبصورت بنتی۔ اسی حویلی کے اندر تقریباً 15 منٹ منہ دھونے کے بعد اس کا میک اپ پہلے جیسا ہو گیا تھا، البتہ چہرہ دھونے کی وجہ سے اب کچھ زیادہ ہی چمک رہا تھا۔ اپنے چہرے کو دیکھتے وہ مسکراتے ہوئے اپنے دوپٹے کو اچھے سے کندھے پر لیتی کمرے سے باہر آئی تھی۔ ملازمہ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی معلوم ہوا تھا کہ اس کی اماں خالہ کے گھر لوٹ آئی ہیں، اتنی جلدی کیوں آ گئی تھی؟ یہی چیز اس کو کھٹک رہی تھی، اماں اور خالہ ایک دوسرے کی جان اتنی جلدی چھوڑ دے، یہ تو کم از کم اس دنیا میں نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوتی حیران رہ گئی۔ مہمان خواتینوں کا رش لگا ہوا تھا، اتنے مہمان کیوں آئے تھے اس کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ ارے نفیسہ بہن، میں نے سنا ہے آپ کی نند کا بیٹا جو پچھلے 10 سالوں سے باہر تھا، میں نے سنا ہے وہ لوٹ آیا ہے۔ ہاں لوٹ آیا ہے ماشاءاللہ سے، مرتسم۔ اس کی ماں بھی مسکراتے ہوئے بولی۔ مرتسم کا اس نے ذکر تو بہت سنا تھا، مگر اس کو اب تک دیکھا نہیں تھا۔ چھوٹی سی تھی جب مرتسم یہاں سے چلا گیا تھا، اب جب واپس آیا تھا تو وہ بھول چکی تھی۔ آج سے 10 سال پہلے وہ 7 سال کی ہی تو تھی، اور اتنی عمر کا اس کو ابھی تک کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اچھا کہاں ہے نفیسہ بہن؟ ہم کو تو ملواؤ اس سے، اس کی ماں سے، میری اتنی اچھی دوستی تھی، اللہ بخشے اس کو، بڑی ہی نیک تھی، ساتھ ہی اس دنیا میں آئے تھے، مگر دیکھو کتنا جلدی چلی گئی۔ وہ عورت آپ دیدہ ہوئی۔ ارے گارڈن میں اپنے نانا کے ساتھ بیٹھا ہے، آپ لوگ جائیں مل لیں اس سے، نفیسہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ اپنی ماں کے منہ سے یہ سب سنتے وہ بھی بھاگ کر باہر آئی۔ تھا کون اس کا یہ کزن گمشدہ مرتسم؟ اب تک دیکھا نہیں تھا، مگر دیکھنے کے لیے دل میں عجیب شوق ابھرنے لگے۔ امی نے کہا ہے کہ وہ دادا جان کے ساتھ گارڈن میں بیٹھے ہیں، میں بھی تو جا کر دیکھوں ذرا کہ میرے کزن آخر میں ہیں کیسے۔ وہ اپنی چادر کو اچھے سے اپنے کندھے پر ڈالتی تیزی سے باہر کی جانب جانے لگی۔ اچھی خاصی مہمان عورتوں کو گارڈن میں جمے دیکھ اس کا منہ بن گیا۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ اچھا خاصا بیٹھ کر بات چیت کرے گی، مگر اتنے لوگوں میں گھیرا اس کو دیکھ وہ غصے میں ہی آ گئی۔ ایک تو پتہ نہیں مکھی ہے یا کیا ہے جو ہر کوئی اسی کے ساتھ چپک رہا ہے آ کر۔ وہ اچک کر اس کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا تھوڑا سا چہرہ دیکھتے ہی وہ مسکرائی۔ وہ دوبارہ اچھلی، پورا چہرہ دیکھنا ہی تھا، مگر پورا چہرہ دیکھتے وہ اپنی جگہ پر جم کر رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جس شخص کو پورے آدھے گھنٹے کھڑے ہو کر وہ دیکھ کر آئی تھی، وہ اور کوئی نہیں بلکہ اس کا کزن ہوگا۔
یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ مرتسم کا چہرہ دیکھتی گلابی ہوئی، دل عجیب ہی انداز میں دھڑکنے لگا۔ دادا جان اپنی سرداری اپنے نواسے خوشی کو سونپیں گے، اس نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ شرمیلا صاحب مسکراتے اپنے چہرے پر چادر رکھ گئی۔ دل دھڑک دھڑک کر اس کو وہ کرنے کہہ رہا تھا جس کا ابھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا، مگر عنقریب یہ چیز وہ سوچنے والی تھی۔ وہ اپنے ناخن دانتوں سے کترتی تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ یہ مہمان عورتیں جیسے ہی اس کی جان چھوڑ دیتی ویسے ہی وہ مرتسم سے آ کر ملنا چاہتی تھی۔ دیکھ تو اس کو پہلے ہی چکی تھی، مگر اب کی دفعہ اس سے بات بھی کرنا تھا، اس کی آواز بھی سننا تھا جو کہ اس نے ابھی تک نہیں سنی تھی۔ وہ اپنے بستر پر الٹے لیٹی مرتسم کے بارے سوچتی مسکرائے جا رہی تھی۔ جس شخص کو پنچایت میں دیکھ کر وہ یہی سوچتی جا رہی تھی کہ وہ دوبارہ اسے کب ملے گی کہ کب نہیں ملے گی، وہ شخص اس کا اپنا تھا، اس کو وہ روز دیکھ سکتی تھی۔ یہ خوشی ہی اور تھی کہ اپنے محبوب کو بندہ روز دیکھ سکتا ہے، اور اس وقت وہ شاید لفظوں میں نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ کتنی خوش تھی۔ ابھی وہ لیٹی ہی تھی کہ تبھی ملازمہ دروازہ بجا کر کمرے کے اندر آئی تھی۔ میرا بی بی، آپ کو آقا جان نے بلایا ہے، باہر کھانا کھا لیں، کھانا لگ گیا ہے۔ ملازمہ کا حکم سنتے وہ مسکرائی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ جاتی ہی نہیں، کیونکہ بھوک جو نہیں لگی تھی، مگر کھانے پر وہ بھی ہوگا یہ سوچ کر ہی وہ باہر جانے کو تیار تھی۔ کھانے پر کون کون ہے نیلم؟ وہ الٹے لیٹے اس سے سوال کرنے لگی۔ وہی سب ہے، بس جو باہر سے صاحب آئے ہیں وہ بھی ہیں۔ اچھا تم چلو، میں آتی ہوں۔ اس کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوتی تیزی سے واش روم کی جانب بھاگی۔ اس کے سامنے وہ منہ ماتھا چمکا کر ہی جانے والی تھی۔ ویسے تو وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ اس کو ضرورت ہی نہیں تھی ان سب چیزوں کی، مگر پھر بھی اس کے سامنے ایسے نہیں جانا چاہتی تھی۔ 15 منٹ اپنے منہ کو رگڑنے کے بعد وہ باہر آئی تھی۔ چہرہ چمک کر مزید خوبصورت ہو گیا تھا۔ وہ اپنے سر پر دوپٹہ ڈالتی باہر نکلی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ السلام علیکم دادا جان۔ وہ شہروز صاحب سے جھک کر اپنے سر پر پیار لیتی چیئر اور گھسیٹ کر بیٹھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ شہروز صاحب اس کو دیکھتے مسکرانے لگے۔ دادا جان میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک بیٹا، آپ ان سے ملی؟ آپ کے پھپھو کے بیٹے مرتسم بھائی؟ دادا کے کہنے پر اس نے نظریں اٹھا کر مرتسم کو دیکھا تھا، جو نرم نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کو خود کو دیکھتا پا کر اس کا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ وہ دھیمے لہجے میں سلام کرتے دوبارہ سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی، مگر کچھ تھا جو وہ سوچ چکی تھی۔ کھانا کھاتے ٹائم بھی وہ ٹوٹل ٹائم اس کو ہی دیکھتی رہی۔ دھڑلے سے تو دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر چھپ چھپ کر تو دیکھ سکتی تھی نا، اس لیے وہ ویسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بھوک نہیں تھی، مگر پھر بھی اچھا خاصا کھانا کھا چکی تھی۔ مجبوری تھی، اگر چلی جاتی تو اس کو کیسے دیکھتی۔ مرتسم کی ڈائننگ روم سے نکلنے کے دیر تھی کہ وہ بھی فٹافٹ سے اپنا کھانا چھوڑتی نکل گئی۔ ڈائننگ روم میں بیٹھنے کا فائدہ نہ تھا، جس کے لیے وہ یہاں بیٹھی تھی وہ وہاں تھا ہی نہیں، تو پھر وہ وہاں کیوں رہتی؟ وہ گہری سانس بھرتی کروٹ بدل کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ جھٹکا کھا کر اٹھ بیٹھی۔ کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ کیوں نہیں آ رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ شام سے لے کر اب تک اگر اس نے کسی کو سوچا تھا تو وہ تھا مرتسم خان۔ اس کے علاوہ وہ اس وقت سب بھول چکی تھی۔ کھیلنا کودنا پڑھنا لکھنا اس کو کچھ یاد نہیں تھا۔ کچھ یاد تھا تو وہ تھا بس مرتسم خان۔ اوف یار کیا کروں؟ وہ بستر سے اتری تھی۔ ایک بار ان کو دیکھ کر آتی ہوں۔ کیا کر رہے ہیں وہ اپنے دل کے جذبے پر لبیک کہتے اپنی چادر کو اچھے سے اپنے ارد گرد لپیٹتی کمرے سے باہر نکلی۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ رات کو اس کے کمرے میں اسی نے چھوڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے کمرے تک جاتی اس کے قدم زمین میں جکڑے تھے۔ اس کو گارڈن میں ٹہلتے دیکھ کر اس کے قدم بے ساختگی میں اس کی جانب جانے لگی۔ وہ دھیمے دھیمے قدم بڑھاتی مرتسم کے پیچھے آ کر رک گئی تھی۔ مرتسم جو رات کے اس پہر دم گھٹنے کی وجہ سے یہاں آیا تھا، اتنی رات کو اس کو اپنے پیچھے کھڑے دیکھ حیران رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو میرب؟ وہ حیران ہوتے بولا۔ میرب بنا کوئی جواب دیے اس کو ہی دیکھی جا رہی تھی۔ اس کا ایسے دیکھنا مرتسم کو سمجھ نہیں آیا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے میرب۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑ گیا۔ اس کی نظریں مرتسم کو بری طرح پریشان کر رہی تھی۔ وہ اس کو ایسے کیوں دیکھ رہی تھی اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نیند نہیں آ رہی مرتسم؟ سوچا آپ کو دیکھ لوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کے مرتسم کہنے پر مرتسم کا دماغ خراب ہوا۔ عمر میں وہ اس سے پورے 7 سال بڑا تھا، اور وہ تھی کہ بے شرمی سے اس کو مرتسم بول رہی تھی۔ اس کا دل کیا کہ اس لڑکی کے کان کے نیچے 2 لگا کر اس کو صحیح سے تمیز سکھا دے۔ بھائی بولو مجھے، بہت بڑا ہوں تم سے، وہ سخت لہجے میں بولا۔ بھائی؟ وہ ناپسندیدگی سے اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ بھلا جن کے لیے دل میں محبت ہو ان کو بھائی کون کہتا ہے؟ وہ اپنی چادر کو انگلی میں لپیٹتے شرماتے ہوئے بولی۔
اس کی بات سنتے معتصم کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا۔ اس لڑکی نے جو کچھ بھی کہا تھا قسم سے اسی وقت اس کو سمجھ نہ آیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ذرا زور سے بولو۔ میں کہہ رہی ہوں مرتسم، جن سے محبت ہے ان کو بھائی نہیں کہتے، اور مجھے آپ سے محبت ہے مرتسم۔ اس کی بات سنتے مرتسم کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہوا۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے میں سب بھول گئی ہوں مرتسم۔ مرتسم کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، وہ اپنے قدموں میں بھی کیسے کھڑا تھا اس کو سمجھ نہیں آیا۔ وہ بس چپ چاپ اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتے جا رہا تھا جو پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر اس کا دماغ خراب کر رہی تھی۔ وہ اپنی مٹھی کو زور سے بھینچ کر رہ گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جانتی ہو میں تم سے کتنا بڑا ہوں؟ پھر یہ فضول بات کہنے کا مطلب؟ اس کی سخت لہجے پر میرب اداس ہو گئی تھی۔ مرتسم، محبت عمریں دیکھ کر نہیں کی جاتی، آپ سے محبت میری جان کر نہیں کی، وہ تو بس خود سے ہو گئی۔ وہ زمین پر دیکھتی اس شخص سے اپنے محبت کا اظہار کر رہی تھی جو شخص ابھی اس کو صرف اور صرف ناپسند کرتا تھا، اور اتنی ہو گئی ہے مرتسم کہ اب آپ کے بغیر رہا ہی نہیں جا رہا۔ کب سے کوشش کر رہی ہوں کہ سو جاؤں مگر آپ کا خیال دل سے نکلے تو میں سوؤں نا۔ جب سے آپ سے محبت کی ہے سب کو بھول گئی ہوں، یاد ہے تو بس آپ مرتسم۔ آج سے پہلے میں نے کسی مرد سے محبت نہیں کری، خدا گواہ ہے میں نے تو کسی کو صحیح سے دیکھا بھی نہیں۔ آج پہلی بار آپ کو صحیح سے دیکھا تو آپ کو اپنا دل دے دیا، اور دل بھی ایسے دیا ہے مرتسم کہ اب یہ کسی اور کے قابل نہیں رہا۔ جتنی محبت کرنی تھی وہ میں آپ سے کر چکی، اب یہ دل دوبارہ کبھی کسی کو نہیں چاہ سکتا۔ اس کو نرم نگاہوں سے دیکھتی آگے آتے اس کے ہاتھوں کو تھام گئی تھی۔ مرتسم، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں عمر بھر اس بندھن میں بند کر آپ کو بہت محبت دینا چاہتی ہوں مرتسم، آپ بھی مجھ سے شادی کر لیں پلیز۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ پھیر رہی تھی۔ مرتسم اپنی کشادہ آنکھوں میں خون بھرے اس کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکال گیا۔ اس کے بری طرح ہاتھ جھٹکنے پر میرا کا ہاتھ زور سے ہل گیا۔ تم سے شادی کروں گا میں؟ ہاں؟ ارے بے شرم لڑکی، کتنی چھوٹی ہو مجھ سے، تھوڑی سی تو شرم کر لیتی یہ سب کہنے سے پہلے۔ پلیز مرتسم، محبت میں کیسی شرم؟ تم میں شرم نہیں ہے مگر مجھ میں ہے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں مرتسم، وہ روتے ہوئے بولی۔ مگر میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، تم جیسی بے شرم لڑکی سے شادی کر لی تو ساری عمر خود سے شرم آتی رہے گی، اس لیے آج پہلی اور آخری بار تمہیں سمجھا رہا ہوں، آج تو یہ مجھ سے کہہ دیا، آئندہ کے بعد کوشش بھی نہ کرنا۔ وہ اس کے ہاتھ کو سختی سے تھامتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا بولا۔ اس کی اتنی سختی پر میرب کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اس مرد کو اس نے اتنا چاہا تھا کہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا، اور وہ مرد اسے کن لفظوں سے پکار رہا تھا، بے شرم، بے غیرت۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مرتسم کا منہ بند کر دے۔ محبت کی تھی، کوئی گناہ تو نہیں تھا نا؟ آئندہ کے بعد میرے سامنے بھی نہ آنا، اور جب آیا تھا تو تم مجھے اچھی لگی تھی، مگر اب بھی مجھے تم اس دنیا کی سب سے ذلیل لڑکی لگ رہی ہو جو اپنی محبت پانے کے لیے کسی بھی حد تک گزر سکتی ہے، اس لیے آئندہ کے بعد میرے سامنے سے گزرنا بھی مت، نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ اس کا بازو جھٹکتے تیزی سے گارڈن سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ وہاں کھڑی پھٹی پھٹی نگاہوں سے گارڈن کے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ ظالم شخص نکل کر گیا تھا۔ اس شخص سے محبت کر کر وہ خود کو بھول گئی تھی، اور وہ تھا کہ اس کو اتنی بے دردی سے ٹھکرا کر چلا گیا تھا۔ اس کا دل پھٹنے لگا تھا، وہ اپنے بائیں حصے کو بری طرح مسلتی کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھکرائے جانے کے وہ قابل تو کہیں سے نہ تھی، مگر وہ مرد اس کو ایسے ٹھکرا کر گیا تھا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا، وہ اپنے مزید بے عزتی اب نہیں کروا سکتی تھی۔ آج اس شخص نے جتنی بے عزتی اس کی تھی، اب دوبارہ وہ اس مرد کے آگے کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کرنے والی تھی، بلکہ وہ اب اس سے محبت بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دل میں موجود محبت کو وہ اب اپنا دینا چاہتی تھی۔ وہ مرد اس محبت کے قابل نہیں تھا، بھلا وہ پھر کیوں اس سے محبت کرتی؟ وہ خود سے عہد کرتی تیزی سے گارڈن سے نکلی۔ آج وہ مرد سب کچھ اپنے ہاتھ سے برباد کر گیا تھا، ساتھ اس کو بھی برباد کر گیا تھا۔ اس کی نشیلی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے جس کو وہ سختی سے صاف کرتی آگے جاتی جا رہی تھی۔ صبح کی سفیدی فضا میں پھیل گئی تھی۔ وہ کوٹ کو اچھے سے پہن کر تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ آج اس کو اپنے دوستوں سے ملنے جانا تھا۔ تمام دوست آج ہی ملنے کی ضد کر رہے تھے، ورنہ اس کا پلان ابھی بہت زیادہ آرام کا تھا۔ وہ اتنی صبح صبح گھر میں سب کو اٹھے دیکھ حیران ہوا تھا، مگر یہ گاؤں ہے۔ دوسرے ہی لمحے وہ یہ سوچتا چپ ہو گیا۔ اس کو اتنی صبح اٹھنے کی عادت نہ تھی، اور یہاں سب جلدی اٹھتے تھے۔ یہ چیز اس کو اتنی آسانی سے اب ہضم نہیں ہونے والی تھی۔ رات جو کچھ بھی ہوا ان سب کو وہ بھول گیا تھا۔ کل رات ایک لڑکی کی اس نے اتنی ضلالت کی، وہ سب بھول گیا تھا۔ وہ اپنے کندھوں پر شال جھٹکتا ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوا۔ شروع صاحب کو سربراہی کرسی پر بیٹھے دیکھ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ رانا جان، مجھے معلوم تھا کہ آپ ضرور ہوں گے۔ حیرت کی بات ہے بیٹا، تم بھی اتنی جلدی؟
شیروز صاحب واقعی حیران تھے۔ جی وہ بس مجھے اپنے دوستوں سے ملنے جانا تھا، اس لیے تھوڑا جلدی۔ اچھا بیٹھو، تم بس ناشتہ آ رہا ہے، ناشتہ کر کر پھر نکل جانا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس کو برابر بیٹھنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ معتصم کرسی کو گھسیٹتا ان کے برابر بیٹھا۔ ابھی ان دونوں کو بیٹھے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک ادا سے اپنے پال جھٹکتی میرا ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم دادا جان، وہ مسکراتے ہوئے سلام کرتی جھک کر شہروز صاحب سے اپنے سر پر پیار لینے لگی۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ دادا جان میں تو بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے شہروز صاحب کو دیکھتے بولی۔ تم ٹھیک تو تمہارا دادا بھی ٹھیک؟ وہ ہنستے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ وہ بھی کھلکھلا کر ہنستی۔ اس کی ہنسی کی جھنکار سنتے معتصم اپنی کرسی پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس لڑکی سے کم از کم اتنے ہنسنے بولنے کی امید وہ نہیں رکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتا وہ ایک لمحے کے لیے فریز ہو گیا تھا۔ بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے، ہلکا پھلکا میک اپ کیے اور لبوں پر میرون ڈارک لپسٹک لگائے وہ واقعی بھی تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ سانس لینا بھول گیا تھا۔ کل رات وہ اس لڑکی کو ریجیکٹ کر چکا تھا، مگر اس وقت اس کو اپنی ریجیکشن پر افسوس ہونے لگا۔ وہ کہیں سے بھی ٹھکرائے جانے کے قابل تو نہ تھی، پھر اس نے اس کو کیوں ٹھکرا دیا؟ لمحوں میں ہی معتصم کا دل بدل گیا تھا۔ کل رات تک جو لڑکی اس کو بری لگ رہی تھی، آج یہ یکایک اس کو وہ لڑکی اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ گہری گہری سانس لیتا اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگا۔ ابھی وہ سب وہاں بیٹھے ہی تھے کہ تبھی نفیسہ بیگم اندر آئیں۔ اس کو دیکھ کر مسکراتے انہوں نے ایک نظر میرب کو دیکھا تھا جو فل تیار بن ٹھن کر بیٹھی تھی۔ وہ اس کو گھورتی اس کے سامنے بیٹھی۔ میرب میں نے تمہیں منع کیا ہے نا اتنا تیار ہونے سے، پھر کیوں تم تیار ہو کر تیار ہوئی ہو؟ ماما جان پلیز، بڑی ہو گئی ہوں میں، تیار ہونا میرا حق ہے، اور ویسے بھی کالج میں میرے سے بہت سارے فرینڈس ہیں، میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے اس حال میں دیکھیں۔ تم شاید بھول گئی ہو کہ تمہارے کالج میں لڑکے بھی ہیں۔ سو واٹ، اس میں کون سی بڑی بات ہے موم، وہ بھی دیکھ لیں گے مجھے۔ اس کے منہ سے یہ بات سنتے نفیسہ بیگم حیران رہ گئی۔ وہ یہ کیوں کہہ رہی تھی؟ ان کو سمجھ نہ آیا۔ میں تمہیں ہرگز بھی اجازت نہیں دوں گی سلیے میں کالج جانے کی، میں جاؤں گی، وہ کانٹا پھینکتے ضدی انداز میں کہتی کھڑی ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنا بیگ لیتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ معتصم اپنے لب بھینچ کر رہ گیا۔ اس طریقے سے وہ تیار تھی، اس طرح تو وہ بھی اس کو کسی کے سامنے برداشت نہیں کر سکتا تھا، پھر وہ کیسے کسی مرد کے سامنے جا سکتی تھی؟ بھلے سے رات میں وہ اس کو انکار کر چکا تھا، مگر وہ اسے شادی کرنا چاہتا تھا، یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ آپ ٹینشن نہ لیں ممانی جان، میں آپ کی بیٹی کو روکتا ہوں، وہ لب چبا کر بولتے تیزی سے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ اچھا خاصا ڈرائنگ روم اب ٹینشن کی فضاؤں سے مہکنے لگا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس سے پہلے کہ گھر سے نکلتی وہ تیزی سے جا کر اس کا ہاتھ تھام گیا۔ وہ جو بہت غصے میں وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، اس طریقے سے رک جانے پر حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ دوسرے ہی لمحے وہ غصے سے سرخ ہوتے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکال گئی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مسٹر معتصم میرا ہاتھ یوں تھامنے کی؟ وہ کسی جنگلی بلی کی مانند اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی۔ اس کی اس حرکت پر معتصم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی، جس کو دوسرے ہی لمحے وہ دبا چکا تھا۔ اس حلیے میں ہمارے خاندان کی لڑکیاں کسی مرد کے سامنے نہیں جا سکتی، تو تم کس ہمت سے اس حلیے میں کالج جا رہی ہو؟ اس کی بات پر میرا کھماتا ٹھنکا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ میری مرضی میں جیسے بھی جاؤں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے؟ تمہارا کزنوں میں تمہیں روک بھی سکتا ہوں اور ٹوک بھی سکتا ہوں۔ کل رات کے بعد سے میں آپ کا کوئی حق نہیں مانتی۔ آپ میرے کزن ہیں، میں یہ بھی نہیں مانتی، اس لیے خبردار جو آئندہ کے بعد میرے رستے میں آئے، میں بغیر دوپٹے کے بیچ گھر سے کیوں نہ نکل رہی ہوں، آپ مجھے بولنے والے کوئی نہیں ہوتے، وہ غصے سے کہتی مڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر سے نکلتی معتصم اس کا بازو پکڑ کر اس کو اپنی جانب کھینچ گیا۔ وہ کسی کٹی ڈال کی مانند معتصم کے سینے سے آ کے لگی۔ تم ایسے نہیں جا سکتی، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا ایسے جانے کی۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوتی چلائی۔ اب تک کچھ بھی نہیں ہوں، مگر نانا جان سے آج ہی بات کرتا ہوں، بہت جلد تمہیں اپنی ملکیت میں لیتا ہوں، پھر تمہارا منہ بند کروں گا میں، وہ سختی سے کہتا ہے۔ میرے پہ ہوش اڑا کر لے گیا۔ کیا مطلب وہی جو تم سن رہی ہو، بہت کہہ رہی ہو نا کہ میرا کوئی حق نہیں، کس حق سے تمہیں روک رہا ہوں؟ اب حق بناؤں گا، پھر تمہیں بتاؤں گا کس حق سے تمہیں روکا، مگر پھر بھی میں تمہیں ابھی جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اندر چلو، نہیں تو میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا، اور اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو کہو میں تمہیں یہی ڈیمو دکھا دیتا ہوں، پھر تم خود شرافت سے اندر جاؤ گی۔ اس کی دھمکی پر وہ بری طرح سرخ پڑی تھی۔ مجھے کالج جانا ہے، اندر جا رہی ہوں یا گود میں اٹھاؤں؟ وہ سختی سے بولا۔ میرا جانا ضروری ہے، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ مقابل اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا، اس کا دل کر رہا تھا چیخ چیخ کر روئے۔
تو ٹھیک ہے، مطلب تم خود سے نہیں جاؤ گی؟ مجھے تمہیں لے کر جانا پڑے گا تو اٹس اوکے، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ جھک کر اس کو اٹھاتا، میرا خود ہی پیچھے ہوئی۔ میں خود جا سکتی ہوں، وہ چلا کر کہتی اپنی مٹھی بھیجتے تیزی سے اندر کی جانب چلی گئی۔ اس کو اندر جاتے دیکھ مرتسم سکون کی گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اب بہت جلد وہ نانا جان سے بات کرنے والا تھا۔ حق حق کا بول کر وہ اس کو حق کے لیے راضی کر چکی تھی۔ اب جب تک وہ اس پر اپنی حق کی ملکیت نہ جما لیتا، اس کو سکون نہیں آنے والا تھا۔ وہ سوچتے مسکراتا ہوا تیزی سے گھر سے نکل گیا۔ دوستوں سے مل کر نانا جان سے بات بھی تو کرنی تھی، گھر جلدی آنا بھی ضروری تھا۔ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ نیلم کے ہاتھوں خبر مل گئی تھی کہ باہر کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ جو آج سے پہلے وہ چاہتی تھی وہ آج نہیں چاہتی تھی۔ اس رات اس مرد نے جس بے دردی سے اس کو ٹھکرایا تھا، وہ ضلالت اس کو آج بھی یاد تھی، اور وہ اب اسے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر باہر اس کی شادی کی ہی بات چل رہی تھی کہ وہ جانتی تھی وہ جلے پیر کی بلی کے مانند گھومنے لگی۔ جب تک نفیسہ بیگم نہیں آ جاتی تب تک اس کو سکون نہیں ملنا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد نفیسہ بیگم خوشی خوشی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ چل میری بچی، تو پرے لگے، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ گھر میں ہی اتنا اچھا رشتہ موجود ہوگا۔ ہمیشہ بس باہر کا ہی سوچا، مگر آج چلو گھر میں ہی بات نمٹ گئی۔ مرتسم کی خواہش ہے کہ سیدھا شادی ہو۔ وہ یہ منگنی وغیرہ کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا، اور سچ کہوں تو میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ وہ خوشی خوشی اس کو سب بتا رہی تھی، جبکہ وہ غصے سے سرخ پڑتی بڑی مشکل سے برداشت کر کر بیٹھی تھی، ورنہ وہ کسی بھی وقت پھٹنے والی تھی۔ اماں، مجھے مرتسم سے شادی نہیں کرنی، وہ ضبط کی آخری کوشش پر پہنچتی نرمی سے بولی۔ اس کی بات پر نفیسہ بیگم نے اس کو گھور کر دیکھا۔ اچھا تو پھر کس سے کرے گی؟ اگر مرتسم سے نہیں کرے گی تو وہ بہت نارمل لہجے میں بولی۔ ان کی بات سنتے وہ گڑبڑا گئی۔ میرا مطلب ہے کہ مجھے مرتسم سے شادی نہیں کرنی۔ انکار کا مطلب اماں یہ نہیں کہ مجھے پھر کسی اور سے کرنی ہے۔ میں ابھی شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ زیادہ نہیں بول، تیرا رشتہ ہو چکا ہے مرتسم سے، اور تو اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی حور پری نہ سمجھا۔ اتنا اچھا لڑکا ہے، شادی نہیں کروں گی میں۔ خبردار جو تو نے شادی سے انکار کیا تو عید کے بعد تم دونوں کی شادی ہے، اور پھر سے تجھے سمجھا رہی ہوں، اگر تو نے کوئی آناکانی کری تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مگر اماں، میں سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مگر میں تیری شادی اسی سے کروانا چاہتی ہوں میری جان، اور تیری شادی اسی سے ہوگی۔ خبردار جو تو نے اپنے دادا سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی۔ حد ہو گئی، اتنا اچھا رشتہ بیٹھے بٹھائے مل گیا، اور تجھے چاہیے؟ اور تجھے کیا چاہیے؟ لڑکا اتنا اچھا ہے، اوپر سے دکھنے میں بھی خوبصورت ہے۔ محترمہ کے نخرے دیکھو، جیسا خود بڑی ہیروئن ہے۔ وہ اس کو لان تان کرتی اس کے کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ اپنا سا منہ لیے وہیں کھڑی رہ گئی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس نمرود سے شادی نہیں کروں گی، وہ فیصلہ کرتی۔ اپنے اوپر چادر کو اچھی طریقے سے لپیٹتی باہر نکلی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ مرتسم کا سافٹ ویئر اپڈیٹ اچھے سے ہونے والا تھا۔ اس کے کمرے کے دروازے کو دھاڑ سے کھولتی وہ فل غصے میں اندر داخل ہوئی۔ مرتسم جو لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا اس میں کوئی ضروری کام کر رہا تھا، اس کو اس حالت میں اپنے کمرے کے اندر آتے دیکھ مسکرا دیا۔ حیرت کی بات ہے، تم یہاں؟ واؤ، ابھی تو رشتہ لگے ہوئے چند گھنٹے ہوئے ہیں، تم سے شادی تک کا انتظار بھی نہیں ہوا۔ مانتا ہوں کہ میں باہر سے رہ کر آیا ہوں، مگر میں ایک بہت اچھا لڑکا ہوں، اچھے کردار کا لڑکا ہوں۔ باہر رہ کر بھی میں نے کوئی اوٹ پٹانگ حرکتیں نہیں کری، تو پھر تم تو میری ہونے والی بیوی ہو، بھلا میں تمہارے ساتھ کچھ کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ اپنا لیپ ٹاپ بند کرتا مسکراتے ہوئے اس پر اپنی نگاہ جما گیا۔ اس کی بات سنتے وہ کان کی لوؤں تک سرخ پڑی تھی۔ مقابل سے اس کو اس چیز کی امید نہ تھی، وہ تو اس کو انکار کرنے آئی تھی۔ وہ کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھا ہوگا، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ زیادہ خوش فہمی میں مت بیٹھو، مجھے تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ انکار کیا تھا نا، مجھے ٹھکرایا تھا نا، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ امی میری بات نہیں مان رہی، تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم جا کر دادا جان کو انکار کر دو۔ اس کی بات سنتے ہی مرتسم لب دبا کر مسکرایا۔ اف، اس کے انداز، کاش یہ سارے انداز وہ اس دن اس کو دکھا دیتی تو اس دن اس کو ٹھکرانے کے بجائے اپنا لیتا، دل و جان سے اپنا لیتا۔ او، تو تم یہ کہنے آئی تھی؟ وہ پاؤں میں سلیپر اڑستا قدم قدم چلتے اس کے پاس آیا۔ ہاں تو کیا ہے نا مس میرب، میں انکار نہیں کروں گا، اور خبردار جو تم نے انکار کیا، اگر تم نے اس رشتے سے انکار کیا تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں۔ اس دن محبت کر رہی تھی، آج جب رشتہ لگ گیا تو شادی نہیں کرنی؟ محترمہ کو واہ! وہ اس کو تنزیہ نظروں سے دیکھتا تالی پیٹنے لگا۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی سختی سے بولی۔ پورا 1 مہینہ ہے میری جان، جتنی کوشش کرنی ہے کر لو، شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہے، اور اگر کوئی اٹ پٹانگ حرکت کرنے کی کوشش کری تو پھر یاد رکھنا کہ تم مرتسم خان کو ابھی جانتی نہیں ہو۔
اگر اپنی آئی پر آ گیا تو میرے سامنے تم بولنے کی ہمت نہیں رکھتی، کھجا کے بدتمیزی کرنا۔ اب جاؤ یہاں سے، منگیتر ہو میری، کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا سوچے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے اس کو دروازے سے باہر نکال گیا تھا، جبکہ وہ باہر کھڑی آنسو پیتی رہ گئی۔ کوئی اس کی نہیں سن رہا تھا۔ ایک آخری امید اس کے مرتسم میں بچا تھا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ وہ کرتی تو کیا کرتی، دادا جان تو کسی حال میں نہیں مانتے۔ ان کا لاڈلا نواسا ان کی پوتی سے شادی کر رہا تھا، ان کو بھلا کیا ضرورت تھی انکار سننے کی؟ وہ جانتی تھی کہ وہ نہیں سنیں گے، اس لیے اس نے ان سے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ جب تک شادی کا دن نہیں آ جاتا تب تک وہ نفیسہ بیگم کو منانا چاہتی تھی، مگر وہ بیچاری نہیں جانتی تھی کہ نفیسہ بیگم زندگی میں ماننے والی نہیں۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینہ گزر گیا۔ اس نے اسے 1 مہینے میں تمام گھر والوں کو سمجھانے کی بتیرا کوشش ہی کی تھی، مگر کوئی بھی اس کی بات نہیں مانا۔ نفیسہ بیگم کو تو وہ آخری تک کہتی رہی، مگر نفیسہ بیگم شاید اس کی نہیں بلکہ مرتسم کی ماں تھی جو اس کی سن کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ یہ شادی کر چکی تھی۔ تمام رسموں کے بعد اس کو مرتسم کے کمرے میں پہنچا دیا۔ وہ اس کے کمرے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ گلاب کے پھولوں سے سجا کمرہ بے حد خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ اس محبت کرتا نہیں ہے، مگر کمرے کو ایسا سجایا ہوا ہے جیسے پتہ نہیں کون سی لاڈلی دلہن اتر رہی ہو اس کے لیے۔ وہ جلے دل سے مسکرائی تھی۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ تبھی مرتسم دروازہ کھولتا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کو بستر پر دلہن کی طرح سجے دیکھ مرتسم کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے برابر آ کر بیٹھا۔ اس کو اپنے برابر بیٹھے دیکھ میرا پوری طرح سرخ ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں چپک رہا ہے مجھ سے، محبت بھی نہیں کرتا اور چپکنا بھی ہے، گھٹیا انسان نہ ہو تو۔ وہ دل ہی دل میں اس کو کوسنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی، مرتسم ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ جان کتنی پیاری لگ رہی ہو تم، قسم خدا کی افسوس ہوتا ہے مجھے اس بات پر کہ میں نے تم کو ٹھکرا دیا تھا، ورنہ قسم سے میں تمہیں ٹھکرانا نہیں چاہتا تھا۔ تم اتنی پیاری ہوگی، اتنی اچھی ہوگی، اگر مجھے تب معلوم ہوتا تو میں کبھی تمہیں نہ ٹھکراتا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا جھک کر اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر میرم کا چہرہ سرخ ہوا۔ دوسرے ہی لمحے وہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا گئی تھی۔ میرے قریب بھی مت آنا مرتسم خان، ورنہ میں چلا چلا کر ساری حویلی کو یہاں اکٹھا کر لوں گی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ کرنے کی؟ تم تو میرے سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتے تھے نا، پھر بھلا یہ سب تماشا کیوں کر رہے ہو؟ جان میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی باتوں کو ہوا میں اڑاتا اس کی گردن پر جھکتا اپنے لب رکھنے لگا۔ اس کا پرتپش لمس میرا کو پسینے پسینے کر گیا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اس کو دور کرنے لگی، مگر وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتا اس کے مزید قریب آ گیا۔ جان میری بیوی بن گئی ہو اب تو کم از کم یہ سب کرنے سے نہ روکو مجھے۔ وہ اس کی گردن پر داڑھی رگڑتا اس کی گردن پر نرمی سے اپنے لبوں کا لمس بکھیرنے لگا۔ اس کی اس حرکت پر میرا کا چہرہ خون کی مانے لال ہو گیا تھا۔ تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے مرتسم، مجھے یاد ہے کہ تم نے مجھے کس بے دردی سے ٹھکرایا تھا۔ تم میرے قریب نہیں آ سکتے مرتسم۔ وہ اس کو پوری قوت سے خود سے دور جھٹک گئی تھی۔ مرتسم جو اس کے جسم کے رانائیوں میں کھویا ہوا تھا، جھٹکا لگنے سے بے قابو ہوتا بستر پر جا گرا۔ دوسرے ہی لمحے وہ گہری گہری سانس لیتا بری طرح سرخ ہوا۔ وہ لڑکی اس کو خود سے اس طرح دور ہٹائے گی، یہ اس نے کہاں سوچا تھا؟ تم میرے قریب نہیں آ سکتے مرتسم۔ کیوں نہیں آ سکتا تمہارے قریب؟ ہاں کیوں نہیں آ سکتا تمہارے قریب؟ اس کا بازو پکڑتے اس کو اپنے بے حد پاس کھینچ گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر وہ بے قابو ہوتے ہی اس کے بے حد پاس آ گئی تھی۔ بیوی ہو تم میری، حق رکھتا ہوں تمہارے ساتھ یہ سب کرنے کا۔ تم مجھے کیسے خود سے دور جھٹک سکتی ہو؟ یہ سب میرا حق ہے جو میں تم سے لے رہا ہوں، تم مجھے خود سے دور نہیں کر سکتی۔ رہی اس دن کی ٹھکرانے کی بات، میں جانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا تھا اس دن، مجھے تمہیں وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر اس دن کے بعد سے تو مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی نا۔ اس دن نہیں تھی تو کہاں سے کرتا؟ اسی وقت آیا تھا، پھر لوگوں سے مل کر میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ اوپر سے تمہاری ایسی بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ تمہاری اور میری عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں کیسے اس فرق کو بھلا کر تمہیں اپنا لیتا؟ اس وقت تو میں تمہیں چاہتا ہی نہیں تھا، مگر اگلے دن جب تمہیں صحیح سے پرکھا تو مجھے اچھی لگی تم۔ اس کے بعد میں نے نانا جان سے رشتے کی بات کری اور ہماری شادی ہو گئی۔ سب میں کیا غلط ہے؟ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں اس روز ٹھکرایا تھا، مگر میری جان میرا یقین کرو، میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم بھول جاؤ گی۔ تب محبت نہیں کرتا تھا تم سے، مگر اب بہت چاہتا ہوں تمہیں۔ اس کے منہ سے محبت کا اظہار سن میرب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس مرد سے محبت نہ کرنے کی جتنی قسمیں کھائی تھی، سب اس کا محبت کا اظہار سن کر دھری کی دھری رہ گئیں۔ وہ بالکل ویسے ہی بن گئی تھی جیسے اس دن جس روز مرتسم کو دیکھا تھا۔ وہ شخص اس سے محبت کرتا تھا، اس کو بھلا پھر اور کیا چاہیے تھا؟ میں مانتا ہوں میری جان،
تمہارے ساتھ غلط کیا، مگر تمہاری قسم میری جان، میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم سب بھول جاؤ گی۔ وہ اس کو نرمی سے بستر پر لٹاتا، اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا۔ وہ اس کا لمس محسوس کر بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ اس کا کپ کپانا محسوس کر نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتا، اس کے چہرے کے ہر نگوش پر اپنے لب رکھنے لگا۔ اس کی اس حرکت پر وہ شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ آئی لو یو میری جان، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، بہت زیادہ، وہ دھیرے سے اس کے کان میں کہتا اس کے کان پر اپنے دانت گاڑ گیا۔ وہ بری طرح سسکی۔ اس کے سسکنے پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکنے کی، اس کی سانسوں کو بھول گیا۔ اس کی اس حرکت پر میرا شرم سے سرخ پڑی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر وہ شیطان دور ہو جاتا۔ یہ تو کسی ڈائری میں نہیں لکھا تھا۔ کافی ساری اس کی سانسیں کھینچنے کے بعد وہ نرمی سے اس کی بیک پر ہاتھ پھیرتا اس کو نارمل کرنے لگا۔ جان، کیا اجازت ہے کہ تمہارے قریب آ کر تمہیں اپنا بنا لوں، تمہارے پور پور اپنا حق جتا کر تمہیں مکمل طور پر اپنا بنا لوں؟ وہ اس کے کان میں کہتا مسکرائے جا رہا تھا۔ اس کی بات سنتی میرب شرماتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کی رضامندی سنتا وہ مسکراتا ہوا اس کے اوپر آتے ہی اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ اپنے محرم کی اس لمس پر میرب کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے تھے۔ بے شک اللہ نے اس کا دل دیکھا تھا۔ مانتی تھی کہ اس نے اس کا ٹھکرایا جانا برداشت کیا تھا، مگر آج اللہ نے اس شخص کو اس کو دیکھ کر اس کی تمام تکلیفوں کا ازالہ کر دیا تھا۔ وہ اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔